وقت مدرسہ ہے، وہ بیک وقت حفظ خانہ ہے، وہ بیک وقت عدالت ہے، وہ بیک وقت فیصلہ کرنے کی جگہ ہے، وہ انصاف کی جگہ ہے، توحید اور تعلیم کو پھیلانے کی جگہ ہے مسجد۔ لہذا مسجد کے سلسلے میں سورہ نوح کے اندر، سورہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں صرف اللہ کے واسطے بنائی جاتی ہیں، تعمیر کی جاتی ہیں، تو صرف اللہ کا نام وہاں لیا جائے گا، اللہ سے مدد کی طلب کی جائے گی، اللہ سے دعائیں کی جائے گی، اللہ کے حضور کھڑا ہو کر نماز پڑھا جائے گا، صرف اللہ کے واسطے، کسی اور کے واسطے نہیں۔ تو آپ نے جو اس مسجد میں چندہ دیا ہے، آپ نے جو اس مسجد کو بنانے کے لیے جو خرچہ کیا ہے، آپ نے جو اس مسجد کی تعمیر کے لیے ایک ایک اینٹ، ایک ایک بالو، ایک ایک گٹی، ایک ایک چیز جو آپ نے اس میں خرچ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جنت میں آپ کو اس کے عوض میں بہتر انداز میں ملیں گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا رسول کا فرمان ہے من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ کوئی آدمی اگر مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ کے واسطے تعمیر کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تعمیر کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تعمیر کرتا ہے، اللہ کی رضامندی طلب کرنے کے لیے تعمیر کرتا ہے، تو بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی اسی جیسی مسجد اس کے لیے گھر کے طور پر جنت میں تعمیر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد آپ نے تعمیر کی تو اللہ اس کے عوض میں آپ کے لیے گھر بنائے گا، اور اللہ کا بنا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کی تعمیر کیا ہوا آپ کے تعمیر کیے ہوئے سے، آپ کے بنائے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ اور اسی جنت کے بارے میں کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، تم دوڑو اپنے رب کے مغفرت کی طرف اور رب کی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے درمیان کی چوڑائی کے برابر۔ اتنی بڑی جنت آپ کو ملے گی کہ آپ آسمان تک پہنچنے میں کتنی مسافت ہے، کتنی دوری ہے، آپ کی چھت زمین سے 11 فٹ 12 فٹ ہے، 10.5 فٹ 11.5 فٹ 12.5 فٹ ہے، لیکن جنت میں جو مکان ہوگا اس کی چھت بہت بلندی پر ہوگی، اور وہ چیز، وہ مسجد، وہ مکان، وہ گھر جس کی چھت زیادہ اونچائی پر ہو، اس کو لوگ بہتر کہتے ہیں کہ وہ چیز بہت بہتر ہے۔ اور اس زمین میں، اس زمین کا چھت وہ آسمان ہے، اس زمین کا چھت آسمان ہے، کتنی بلندی پر ہے، اور اسی آسمان کے نیچے سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، ستارے بھی چل رہے ہیں، فرشتے بھی چل رہے ہیں، سیارے بھی چل رہے ہیں، اور نبی اللہ نے فرمایا کل فی فلک یسبحون، سب آپس میں اپنے اپنے راستے پہ چل رہے ہیں، تیر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جو یہ فضا میں چل رہے ہیں، لیکن اگر ٹکراؤ ہے تو زمین والوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے دوست۔ اس سے ہم کو سبق سیکھنا چاہیے کہ سورج نے کبھی چاند سے ٹکراؤ نہیں کیا، تارے آپس میں کبھی ٹکرائے نہیں، اور جس دن یہ ٹکرائیں گے اس دن قیامت آ جائے گی، اس دن قیامت آ جائے گی۔ لیکن زمین پر انسان بس رہا ہے، زمین پر انسان ہر طرح سے ٹکرا رہا ہے، ہر طرح سے ٹکرا رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، اور چلی 4-5 دن تک لڑائی، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف،
اسی طرح سے 13 تاریخ سے ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی چل رہی ہے. یہ بھی ایک خطرناک پوائنٹ ہے کہ ایران والوں کے سے یہ کہا گیا یا ایران والوں کے سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایٹم بم بنا نہیں سکتے، تم ایٹم بم نہیں بنا سکتے. کس کا کہنا ہے؟ اسرائیل کا کہنا ہے. اور اسرائیل کے پیچھے امریکہ سوار ہے اور امریکہ اس کو کروا رہا ہے. بہرحال جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، جنگ لڑائی کسی مسئلے کا حل نہیں. اور اسلام میں لڑائی اس صورت میں جائز قرار دیا ہے جب آپ کی عزت، آپ کا دین، آپ کی جان مال کو تباہی کا گھاٹ اتارا جائے تو اس وقت اسلام میں لڑائی جائز ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا کہ مسجد تعمیر کرنے والے کے سلسلے میں چند خصوصیات، چند اچھائیاں، چند بہتریاں، چند چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بیان کی ہیں، ان کو آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کی حفاظت کرتے ہیں، مسجدوں کی نگرانی کرتے ہیں، مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. کون لوگ؟ من آمن باللہ، جن کا ایمان اللہ پر ہے. اب جب ایمان اللہ پر ہے تو آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں. ارے صرف ایمان والے ہی کافی نہیں ہیں، ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اور ایمان کی 6 بنیادیں ہیں، 6 بنیادیں ہیں جس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے. وہ 6 بنیادوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. میں اللہ پر ایمان لایا، آمنت باللہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا. اگر آپ اللہ پر ایمان لائیں صرف، لیکن اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہ لائیں تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے تیار کیا ہے اور اللہ نے فرشتوں کو ایک ڈیوٹی دے رکھی ہے. ہر فرشتے کی الگ الگ ڈیوٹی ہے. فرشتوں کو ڈیوٹی پہ لگا رکھا ہے. وہ لوگ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کے مطابق سارا کام کرتے ہیں. کچھ فرشتے ہیں جو آپ کے کاندھے پر، دائیں اور بائیں کاندھے پر سوار ہیں، 24 گھنٹہ آپ کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. سورہ قاف میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آپ کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی ہے مگر زبردست فرشتہ اس کو نوٹ کر رہا. ہم بھول گئے ہیں، ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کے CC کیمرہ کی نگرانی میں ہیں. یہ اللہ کے فرشتے اللہ کا CC کیمرہ ہے اور اس کیمرہ کی نگرانی میں ہر وقت ہم ہیں. وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. کل ہو کر قیامت کے دن آپ کے سامنے جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اگر آپ جنتی ہیں تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس وقت آپ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کون سا ریکارڈ رجسٹر ہے؟ یہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے سب کچھ نوٹ کر لیا ہے؟ نہ چھوٹا چھوڑا ہے نہ بڑا چھوڑا ہے، میرے سارے عمل کو نوٹ کر لیا ہے. اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت آپ کتنا پریشان ہوں گے؟ اس وقت آپ ہائے ہائے کہیں گے، لیکن ہائے ہائے کہہ کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس دن کہیں گے آپ رب ارجعونی لعلی اعمل عملا صالحا فیما ترکت. اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها. گئے ملا، اے اللہ مجھ کو لوٹا دے، اللہ مجھ کو لوٹا دے، پھر دنیا میں لوٹا دے، پھر دنیا میں جاؤں گا، نیک کام کروں گا، واپس آؤں گا، نیکیاں لے کر آؤں گا. لیکن
کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک بات ہوگی، ہرگز نہیں، اللہ اس کو دوبارہ لوٹائے گا نہیں، اس دنیا میں دوبارہ لوٹ کر کوئی نہیں آئے گا، تمنائیں آپ کی ہوں گی، خواہشیں آپ کی ہوں گی، لیکن آپ کو اس دنیا میں جو عمل کے لیے دنیا ہے، اس دنیا میں عمل کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، عمل نیک عمل آپ کا ہونا چاہیے۔ تو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، تو آمنت باللہ و ملائکتہ، ان کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، وکتبہ، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ اور بھی کتابیں دنیا میں بھیجی ہیں، توریت بھیجا موسیٰ علیہ السلام پر، زبور بھیجا داؤد علیہ السلام پر، انجیل بھیجا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور صحیفے بھیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی، لہٰذا بہت ساری کتابیں آئیں، 4 مشہور کتابیں، اور آخری کتاب آخری نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج کر یہ کہہ دیا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور جہنم کو، مجھ کو اور قیامت کو ایک ساتھ بھیج دیا گیا ہے، یعنی نبی کے بعد اور کوئی نبی نہیں، لہٰذا نبی کو جو کتاب دی گئی ہے وہی کتاب قابل عمل ہے، جس کا ایکسپائری ڈیٹ کچھ بھی نہیں ہے، وہ قیامت تک اس کتاب پر آپ کو عمل کرنا ہوگا، تبھی آپ مسلمان ہیں، لیکن اگر اس کتاب پر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور ان کے رسولوں پر، 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے بھیجا، ان پر آپ کو ایمان لانا ہے کہ وہ لوگ سچے تھے، پکے تھے، نیک تھے، انہوں نے اللہ اور بندوں کے درمیان واسطے کا کام کیا اور اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچایا، لیکن اللہ کے بندوں نے گڑبڑیاں پھیلائیں، ان کے اوپر ڈھنگ سے ایمان نہیں لایا، تب آخری رسول کو بھیجا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، بھائی ضروری ہے، بھائی یہ آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں ہے، تو آپ برباد ہیں۔ آج ہم لوگ جنازہ کاندھے پہ اٹھاتے ہیں، کسی کا باپ مرتا ہے، کسی کی ماں مرتی ہے، کسی کا بیٹا مرتا ہے، کسی کی بہو مرتی ہے، اور لے جا کر جنازہ پڑھ کے دفنا کے چلے آتے ہیں، مٹی ڈال کے اس کو دفنا کے چلے آتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آدمی پھر واپس نہیں آئے گا، اس کی زندگی وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اور ہر شخص کی وہ زندگی آئے گی مرنے کے بعد کی زندگی، جس کی انتہا نہیں ہے دوستو، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، اسی زندگی میں ہماری اس دنیا میں جو بھی عمل ہے اس کا حساب ہوگا، تو وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے اسکرین میں سب کچھ لا کے رکھ دے گا، آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ کتنی جی بی کی میموری اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس کی جو میموری ہے اس کی انتہا نہیں ہے دوستو، کتنی بڑی جی بی کی ہے۔ آپ موبائل کے ذریعے سے کتنا خرافات کریں، کتنی خرابی مچائیں، کتنی تباہی دیکھیں، اور سب کچھ دیکھ کر آپ کی آنکھوں کی نیند چلی جاتی ہے، آپ کا دل کا سکون چلا جاتا ہے، چین آپ کا چلا جاتا ہے، آپ پریشان رہتے ہیں، لیکن اللہ کی جی بی جب کھول دی جائے گی آپ کے سامنے تو کہیں گے آپ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ الا ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کون سی کتاب ہے، نہ چھوٹا کام چھوڑا ہے نہ بڑا کام چھوڑا ہے، سب کو ریکارڈ کر کے رکھ دیا ہے، سب کو لکھ کر رکھ دیا ہے، سب کو گن کر رکھ دیا ہے۔ اللہ کی تمام نعمتیں آپ کے اوپر ہونے کے باوجود بھی آپ اللہ کی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی آخرت پر ایمان آپ کا مضبوطی کے ساتھ نہیں ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ، اور چھٹی چیز ہے کہ تقدیر کی بھلائی اور برائی۔ آپ کھیت میں آپ اناج بوتے ہیں، لیکن اناج بونے سے پہلے کھیت کی جتائی کرتے ہیں، جتائی کرنے کے بعد اس میں اناج بوتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، تھائمٹ دیتے ہیں، مختلف
کھاد اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، نرائی کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، تب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اب اللہ دینے والا ہے، اب اللہ ہم کو دے گا۔ لیکن آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے کھیت میں جوتائی نہیں کی، آپ ایسے بیج چھیٹ دیں گے تو آپ کا کچھ فائدہ ہوگا؟ آپ کا اناج بہتر پیدا ہوگا؟ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال آپ کو مکئی کی کھیتی بہت بڑھیا کر کے دی، اچھی کھیتی کی آپ نے، 1900 2000 اور 2200 2300 2400 2500 روپیہ کنٹل کر کے آپ نے بیچا۔ یہ کھیتی اللہ نے آپ کو توفیق دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کھیتی اپجا کر دیا آپ کو۔ تو آج آپ جو کریں گے بہتر کریں گے تو بہتر کاٹیں گے۔ کسی نے کہا تھا بویا پیڑ ببول کا آم کہاں سے ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ببول کا پیڑ آپ لگائیں گے تو آم کھانے ملے گا ببول کے پیڑ سے، ببول کے پیڑ سے آم کھانے نہیں ملے گا۔ آم کھانا ہوگا تو آپ کو آم کا پیڑ لگانا پڑے گا، آپ کو جنت لینا ہوگا تو جنت کا کام کرنا پڑے گا دوستو۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جس کا ایمان اللہ پر ہے، یہ چھ چیزیں ہیں اللہ پر ایمان لانے کے لیے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر وہ ایمان لاتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لاتا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے سلسلے میں جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اگر ہم نیک کام کریں گے تو جنت کے حقدار، برا کام کریں گے تو جہنم کے حقدار۔ آگے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ مسجد بنانا بہت آسان کام ہے لیکن نماز قائم کرنا مشکل کام ہے دوستو۔ نماز خود پڑھیں اور اپنے بال بچوں کو بھی کہیں، پڑوسی کو بھی کہیں، سب کو کہیں، بلا کر لے آئیں اور مسجد کو آباد کرنے کے لیے نماز کے لیے لے کر آئے۔ تو یہ ہے نماز قائم کرنا۔ خود سے نماز پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بلا کر لے آئیے، دوسروں کو بھی مسجد لے کر آئیے، یہ ہے اقامت الصلاۃ واقام الصلاۃ۔ تو مسجد قائم کرنے والے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ بھٹا ابھی بھٹا ہوا، بہت آدمی فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا بھٹا جو ہم لوگوں کا ہوا تو ہم لوگوں نے لیز پر زمین لیا، لیز کا پیسہ کاٹ دیں، مشین کا پیسہ کاٹ دیں، کٹائی کا پیسہ کاٹ دیں، کھیتی کا پیسہ کاٹ دیں، فلاں کا پیسہ، مزدوری کا پیسہ کاٹ دیں۔ ارے بھائی اتنا کیوں آپ نیچے گرنے جا رہے ہیں؟ اللہ نے کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کٹائی ہوگی اس کا حق نکال دیجئے، اور آپ کو اس میں جو خرچ ہوا ہے، کیا تیل کا خرچ ہوا ہے؟ ہاں جی، مشین والے جو کٹائی کیا ہے، مشین والے نے کٹائی کیا ہے، مزدور نے کٹائی کیا، وہ جو خرچ ہوا ہے وہ دینی نکال کے آپ دے دیجئے۔ اس کے بعد جو مال آپ کے گھر میں آتا ہے اس مال میں 20 کلو میں 1 کلو، 19 کلو آپ کے گھر میں ہے، 1 کلو اللہ کے واسطے نکل جانا چاہیے۔ یہ ہے طریقہ۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سارا حساب جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو تو 20,000 روپیہ لگا ہے تو 20,000 روپیہ کاٹ لیں گے۔ ارے 20,000 روپیہ، ایک آدمی 40 لاکھ میں 1 بیگھہ زمین خریدتا ہے اور آپ نے 20,000 میں ٹھیکے پہ لیا ہے، تو 40 لاکھ والا جب اسی کھیتی سے پورا کرتا چلا جائے گا تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی دوستو اس پر۔ تو آپ کا تو 20,000 ہے، آپ 20,000 کے لیے اتنے سوچتے ہیں نا؟ آپ اپنے زمین، اپنے اناج کو اور اپنے آپ کے صفائی کا وہ ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال سے زکوٰۃ لیجئے، ان کو بھی پاک کیجئے، ان کے مال کو بھی پاک کیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو دونوں کی پاکی کا ذریعہ ہے زکوٰۃ نکلنا۔ صحیح حساب سے زکوٰۃ نکل جانا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 14 من سے 20 من، 14 من سے 20 من، کم سے کم 14 من، اوپر سے 20 من، اتنا اگر آپ کے گھر میں آتا ہے اناج
تو 20 کلو میں 1 کلو آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے کہ آپ غریبوں کے لیے نکال دیجئے، محتاجوں کے لیے نکال دیجئے، مدرسہ کے لیے نکال دیجئے، ٹھیک ہے، یتیموں کے لیے نکال دیجئے۔ تو وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس کے بعد اخیر میں فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ اکبر۔ یہ مسجد قائم کرنے والے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں، کسی سے خوف نہیں ہے۔ کیوں ڈریں گے بھائی کسی سے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس نے ایک مان لیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ڈرنا ہے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنا ہے تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اللہ ہی سے۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، جس سے اللہ دشمنی کرے وہ عزت والا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، اور اللہ جس سے دوستی کر لے وہ کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ذلیل ہو سکتا۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہے دوستو، اگر اللہ پر ہمارا پختہ ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سیکنڈ پہلے ہماری موت نہیں دے گا، 1 سیکنڈ پہلے نہیں موت دے گا۔ لہٰذا دوستو، موت اور حیات کا ذمہ دار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور مسجد قائم کرنے والے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، ان کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور آگے ایک بہت بہترین سرٹیفکیٹ دی کہ مسجد تعمیر کرنے والے کیسے ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، انہی کے بارے میں امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور جو ہدایت پر ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ لہٰذا دوستو، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن معہد الکتاب و سنہ کے پرانگن میں آپ لوگوں نے اس طرح کی مسجد گاؤں والوں نے مل کر تعمیر کر کے ایک بہت بڑا ریکارڈ آپ نے قائم کیا ہے، اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے ایک درسگاہ قائم کر دیا ہے آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جو کچھ بھی اس میں خرچ کیا ہے سب کے بدلہ آپ کو جنت دے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا دوستو، اس چیز پر ایمان ضرور رکھیں کہ ہم نے جو مسجد تعمیر کی ہے اس مسجد کو ہم ضرور آباد کریں گے، ضرور اس میں نماز قائم کریں گے، ضرور اس کے ذریعے سے جو بہتر ہوگا وہ بہتر کام ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں برے اعمال سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خراب چیزوں سے بچائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخرت میں جب ہمارا حساب کتاب ہو تو جنتیوں میں ہمارا حساب کتاب ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمنی رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأعلی وجل وهم وأکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وأقیموا الصلاۃ۔